بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جتنی زندگی رکھی ہے وہ زندگی جی لینے کے بعد ایک دن ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں قبر میں اترنا۔ تو یاد رہے کہ شریعت اسلامیہ میں قبر کی زندگی کو بھی برحق کہا گیا ہے، اور قبر میں جب کوئی مسلمان جاتا ہے یا کوئی انسان جاتا ہے تو سب کے حالات یکساں ہوں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اور ہر مسلمان کو اس کے عمل کے حساب سے قبر کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو کفار ہیں یا جن کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا معاذ اللہ، تو ان کی قبر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو یہ قبر اس سے باتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، اور حضرت عبید بن عمیر نے اسے نقل فرمایا ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے، اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا تو آج کے دن میں تمہارے لیے رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا تو آج کے دن میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ جو نیک اور اطاعت گزار شخص مجھ میں داخل ہوگا وہ خوش ہو کر نکلے گا، اور اسی طرح جو نافرمان اور گناہگار مجھ میں داخل ہوگا وہ تباہ حال ہو کر مجھ سے نکلے گا۔ شرح صدور میں ہے کہ چند صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، قبرستان میں ان کا گزر ہوا، مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر والوں کے سلام کے جواب کو بھی سنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی کہنے والے کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، اے امیر المومنین یہ فرمائیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، جو تمہارا مال تھا وہ تقسیم ہو گیا، تمہاری بیوہ اس نے کہیں اور نکاح کر لیا، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، اور جو تمہارا مال و دولت تھا وہ سارے کا سارا تقسیم ہو چکا، تمہارے گھروں پر تمہارے دشمنوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ وہ حال تھا جو تمہارے بعد اس دنیا میں تمہارے ساتھ، تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوا، چنانچہ تم یہ بتاؤ کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہاں سے آواز آئی، اے امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ گئے، ہمارے بال منتشر ہو گئے، اور ہماری آنکھیں بہہ گئیں، ہمارے سارے جسم پر پیپ اور زخموں کی وجہ سے خون ہی خون ہے، اور ہم بڑے ہی تکلیف میں ہیں، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا تھا قبر میں ہم نے اسے ہی پایا۔ یہاں تک ایک مقام پہ حضور نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے کہ تیرا برا ہو، تو نے مجھے کیوں فراموش کیا تھا؟ کیا تجھے پتہ نہ تھا میں فتنوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، اور تو کس بنا پہ میرے اوپر اکڑ کے گزرتا تھا؟ اور یہاں تک کہ قبر اسے کہتی ہے کہ یہاں تک کہ قبر اس سے یہ کہتی ہے کہ آج اگر تو نے میرے ساتھ، آج اگر دنیا میں تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو میں تمہارے لیے گل و گلزار بن جاؤں گی، اور اگر تو نے برے اعمال کیے ہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ تو یاد رہے قبر کی زندگی بالکل برحق ہے۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بارشیں ہو جاتی ہیں یا دیگر عوامل سے قبریں دھنس جاتی ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے یا وہ گناہگار تھا جبھی اس کی جو قبر ہے وہ دھنس چکی ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن بظاہر قبر سلامت ہو، دھنس جائے، اس کی زندگی کا حال صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو
قبر کے عذاب سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی